یہ ہیں بدلو کی نشریات۔ ناظرین، میں ہوں امتیاز عالم بدلو کی نشریات میں اپنے دیرینہ پروگرام بیانیہ کے ساتھ۔ آج کا ہمارا شو ہے پاکستان کی معاشی انڈیکیٹرز، یعنی پاکستان کے معاشی اشاریے اوپر کی جانب جا رہے ہیں یا جہاں تھے وہاں کھڑے ہیں یا نیچے جا رہے ہیں، اور پاکستان کی معاشی صورتحال آئندہ کچھ عرصے میں، 6 مہینے میں، سال 2 سال میں کیا ہوگی، اور مستقبل کی بات بھی کریں گے۔ میرے ساتھ شہباز رانا ہیں جو ایکسپریس ٹریبیون کے بڑے چوٹی کے اکنامک رپورٹر ہیں، اور میں ان کا بہت قائل ہوں۔ میرے وہ سب سے ہر دل عزیز، میرے بہت ہی زیادہ پسندیدہ رپورٹر ہیں۔ اور میرے ساتھ میرے دوست ڈاکٹر پرویز طاہر ہیں جو بڑے سینئر اکانومسٹ ہیں پاکستان کے۔ آج ہم ڈسکس کریں گے پاکستان کی موجودہ معاشی صورتحال، کیا حکومت کے دعوے جو بلند دعوے ہیں وہ ٹھیک ہیں یا نہیں ہیں۔ تو پہلے میں شہباز رانا کی طرف جاؤں گا، ہم ان سے رپورٹ لیں گے، اور ان سے اچھی رپورٹ پاکستان میں کبھی ملتی ہے۔ شہباز رانا، ویلکم ٹو دس شو۔ جی بہت شکریہ امتیاز عالم صاحب۔ آپ بتائیں گے ہمیں حقائق کی روشنی میں کہ پاکستان کے جو انڈیکیٹرز ہیں، میکرو اکنامک انڈیکیٹرز جو ہیں، یعنی پاکستان کے معاشی اشاریے اس وقت کیا ہیں جو حکومت دعوے کر رہی ہے کہ بڑا اچھا کام ہو گیا ہے، ہم آگے نکل گئے ہیں، بحران سے نکل گئے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں۔ کاش ایسے ہی ہوتا۔ آج جب ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو حکومت ایک دفعہ کی بات کر رہی ہے کہ ہمیں آئی ایم ایف کے پاس واپس جانا ہے۔ کیوں جانا ہے؟ کہ ہمارا جو آئی ایم ایف کا پروگرام تھا وہ جنوری 2020 سے وہ معطل ہے۔ معطل اس لیے تھا کہ آئی ایم ایف کی کچھ رائٹ بجلی کی قیمت میں اضافہ کرنا، نئے ٹیکس تھا۔ تو اگر اکانومی جس طرح حکومت کا دعویٰ ہے بہت اچھی جا رہی ہے، تو پہلا سوال یہ ہے کہ حکومت آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے اس کو کیوں ریوائز کرنا چاہ رہی ہے؟ اگر اکانومی اچھی ہے، جیسے حکومت کہہ رہی ہے کہ بڑی صنعتوں کی ترقی کی جو ہے شرح کوئی اکتوبر کے مہینے میں 6.5% سے زیادہ رہی ہے، کیونکہ ایک لگ رہا ہے کہ کچھ صنعتیں دوبارہ اب چلنا شروع ہو گئی ہیں۔ تو کیا اس سے پاکستان کی جو بنیادی مسائل تھے کیا وہ حل ہو گئے ہیں؟ میں صرف آپ کو ایک انڈیکیٹر دے دیتا ہوں کہ غیر مباحثہ کے جو ظاہر ہیں، حکومت کا ایسا دعویٰ ہے کہ جو اسٹیٹ آف پاکستان رپورٹ بھی کرتا ہے وہ $13 ارب سے زائد ہے۔ اگر $13 ارب کی ذخائر کہ یہ جو $13 ارب ہے، اس کے اندر تقریباً $5 ارب ایسا ہے جو پرائیویٹ بینکوں کے پاس ہمارے سسٹم کا پڑا ہوا ہے۔ وہ پرائیویٹ بینکوں سے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے شارٹ ٹرم فکر کر لیا ہے، وہ ادھر بھی ہو رہا ہے اور پرائیویٹ سیکٹر پہ بھی ہو رہا ہے۔ یہ کسے لگے $8 ارب۔ اب اس $8 ارب کے اندر سعودی عرب کا قرض بھی شامل ہے اور متحدہ عرب امارات کا بھی ہے، جو آپ کو پتا ہے کہ اب واپس جانا شروع ہو گیا ہے۔ یہ دونوں پیسے بھی نکال دیں تو پیچھے بچتا ہے $4 ارب۔ ہم نے کوئی $7.5 ارب آئی ایم ایف کو واپس کرنا ہے۔ تو اس وقت حقیقی طور پر جو زیر مباحثہ کی ذخائر ہے وہ ہے۔ تو یہ ایک ایسا سب سے بڑا انڈیکیٹر ہے جو عمران خان صاحب کے اس دعوے کی بھی تصدیق کرتا ہے کہ پاکستان کا جو ایک کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا جو ہوا بالکل ہوا، اس سے ملک کی ساری جو اکانومی ہے وہ ٹھیک ہو گئی ہے۔ جو کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ ہے اگر وہ مثبت ہو جائے، ہمارے سرکت میں چلا جائے، جو ہمارے پہلے 1.2 ارب مثبت ہے، اس سے آپ کی اکانومی کے جو مسائل ہیں، آپ کے غیر ملکی ادائیگی کے جو مسائل ہیں، اس میں کمی تو ہو سکتی ہے، اس کو حل نہیں کرتے۔ یہ میرا خیال ہے کہ حکومت جو دعویٰ کر رہی ہے کہ ہم ہماری جو نارمل بزنس آتی ہے وہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ ابھی بھی دوسرا انڈیکیٹر جو آپ کا جی ڈی پی گروتھ کا ہے، کورونا کی وجہ سے پچھلے سال ہماری گروتھ 1.4% رہی۔ ابھی بھی جو حکومت کے جو نمبر سامنے آ رہے ہیں اس میں حکومت کا جو ہدف ہے وہ تو 2.1% ہے، اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ 5% سے لے کے 2.5% کے درمیان گروتھ ہوگی۔ ڈاکٹر پرویز صاحب آپ کو یہ بات بہتر بتائیں گے کہ پاکستان میں جس طریقے سے آبادی بڑھ رہی ہے اور جو لوگ یونیورسٹی اور کالج سے گریجویٹ ہو کے مارکیٹ میں آ رہے ہیں، ان سب کو نوکریاں دینے کے لیے 6 سے 7% گروتھ ریٹ ہونی چاہیے تھا۔ تو 6-7 کی بجائے جب آپ 2 سے 3% یا 4% بھی گرو کریں گے، اس کا مطلب ملک کے اندر بے روزگاری بڑھے گی۔ جب بے روزگاری بڑھے گی تو آپ کی اور بہت سارے فیکٹر کی وجہ۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ اس سال کتنی قومی ترقی کی نمو ہو سکے گی؟ میرا خیال اگر یہ چیزیں ابھی جس ٹرینڈ پہ چل رہی ہیں، اگر اسی ٹرینڈ پہ یہ چیزیں چلے تو 2 سے 2.5% تک گروتھ آنے کے چانسز ہیں۔ یہ تو بڑا اچھا، یہ تو کورونا کے باوجود اگر یہ ہوگا تو اچھا نہیں ہے آپ کے خیال میں؟ یہ آپ جہاں پہ خطے کے ممالک
منفی گروتھ دکھا رہے ہیں اس وقت 3-4 کے بنگلہ دیش گرو کر رہا ہے, سری لنکا گرو کر رہا ہے, انڈیا کچھ نیگیٹو میں ہے, مالدیو نیگیٹو کی وجہ سے 2.5% گروتھ ہوئی نہیں ہے. لیکن جیسا کہ میں نے پہلے کہا, کیا یہ کافی ہے؟ یہ کافی نہیں ہے. آپ کو 6 سے 7% اینوئل گروتھ ریٹ چاہیے, جو آپ کو اس سال بھی نہیں, اگر 2-3 سال میں بھی ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. جو پروجیکشن ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی بھی اور IMF کی بھی, ورلڈ بینک کی بھی اور ADB کی. یہ بتائیے کہ اگلے 2 سال میں کیا ہوگا, پاکستان کدھر جائے گا, کتنی گروتھ ریٹ ہوگی, کتنی امپلائمنٹ جنریشن ہوگی, انفلیشن کی کیا حالت ہوگی؟ 3 باتوں کا جواب دیں. دیکھیں ابھی تک جو فور کاسٹ ہے, جیسے میں نے بھی بولا آپ کو, کہ کوئی اتنے زیادہ ہیلدی نہیں ہے. IMF کا بھی فور کاسٹ اگر آپ 2023 تک کا بھی لے لیں یا 2023-2024 تک کا بھی, تو 5% کے قریب آپ کو گروتھ دکھاتے ہیں. اسی طرح ورلڈ بینک کا بھی یہی فور کاسٹ آ رہے ہیں. گورنمنٹ آف پاکستان کا بھی 6% کے قریب ہے, لیکن گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ ابھی اپنا کوئی اینوئل پلان جو ہے آپ کا 5 ایئر پلان کو نہیں دے سکتے. اینوئل پلان پلاننگ کمیشن نے دیا ہے. یہ نمبرز ہیں, ان نمبرز کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو اصلاحات کرنی ہے, کہ حکومت کو اصلاحات کر رہی ہے, یہ بنیادی سوال ہے. اچھا, اب آپ کی آج رپورٹ آئی ہے کہ 3 روپے 34 پیسے پر یونٹ بجلی میں اضافہ کیا جا رہا ہے, اور LNG بھی جنوری میں شاید نہ ملے گی تو بہت تھوڑی ملے گی. اس کا کیا امپیکٹ ہوگا؟ یہ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ, جیسا میں نے بولا کہ آپ کو IMF کی پرانی ڈیمانڈ تھی, IMF اپنی پوزیشن پہ کھڑا رہا, سب کو اپنی پوزیشن بدلنی پڑی. ابھی انہوں نے ان پرنسپل اس چیز کا گو ہیڈ دیا کہ آپ ورکنگ کر لیں, ٹھیک ہے میں آپ کو اجازت دیتا ہوں, بڑھا لیں, پہلے تو ٹائم سے سبھی چیزیں مان نہیں رہے تھے. اگر آپ کی تقریباً 3.5 روپے یونٹ کی آپ کی بجلی کی قیمت بڑھتی ہے, تو آپ کی جو اوور آل بجلی کی قیمت میں اضافہ ہوگا وہ 25% کے قریب ہوگا. آپ کا 25% تو صرف اس کی جو ٹیرف ہے اس میں اضافہ ہوگا. جب اس کے اوپر GST وغیرہ لگتا ہے, ٹیکسز لگتے ہیں اور سب چارجز لگتے ہیں, تو اضافہ یہ 30 سے 33% کے درمیان چلا جاتا ہے. تو یہ کس طرح, ہاؤ ول اٹ افیکٹ, یہ کس طرح ہماری صنعتی پیداوار پہ اس کا کیا اثر ہوگا؟ اچھا, جہاں تک صنعتی پیداوار کا تعلق ہے, اس کے لیے حکومت نے ایک علیحدہ ٹیرف دیا ہوا ہے, جس کا غالباً ابھی تک جو حکومت اگر اضافہ کرتی ہے تو شاید اس کا اس کے اوپر اطلاق نہ ہو. حکومت جو بڑے بڑے صنعت کار ہیں ان کو 3 روپے فی یونٹ سبسڈی دے رہی ہے. سبسڈی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں, یا اس کو ایکچوئل کاسٹ کے اوپر دے رہی ہے. تو صنعتوں کو حکومت کوشش کرے گی پروٹیکٹ کرنے کی. اس میں جو مسئلہ آئے گا تو گھریلو صارفین کو آئے گا, ان کے بجلی کے بلوں میں یکدم 1.5% اس میں اضافہ ہو جائے گا. جب 1.5 آپ کے میرے بل میں اضافہ ہوگا, تو آپ کسی جگہ سے خرچہ کاٹ کے, کوئی آپ کے قسم کا خرچہ ہوگا, کوئی بچوں کی فی کا ہوگا, کوئی آپ کا میڈیکل کیئر کا خرچہ ہوگا, تو وہاں سے کاٹ کے آپ اپنے گھر کی بجلی کا بل دیں گے نا, تو یہ لوگوں کے لیونگ اسٹینڈرڈس کو ڈائریکٹ افیکٹ کرے گا, بجائے کہ اکنامک گروتھ کو شاید حکومت کو وہاں پہ سبسڈی دینی پڑے. اچھا, یہ بتائیے, یہ جو ہم UAE کے پیسے دے رہے ہیں اور سعودی عرب کے, یہ ملا کے کتنے بنتے ہیں اور کہاں سے دیں گے؟ دیکھیں, سعودی عرب سے ہم نے $3 ارب لیا تھا. $3 ارب میں سے $2 ارب ہم نے واپس کر دیے چین سے لے کے, اور باقی جو $1 ارب اگلے مہینے جا رہا ہے جنوری میں, اس کے لیے بھی تقریباً انتظام چین سے ہو چکا ہے. پیچھے رہ گیا متحدہ عرب امارات کا. متحدہ عرب امارات کا ہمیں $2 ارب دینا ہے. اس کے اوپر ابھی کلیئرٹی نہیں ہے واپس جا رہا ہے یا نہیں جا رہا. لگ یہ رہا ہے کہ متحدہ عرب امارات بھی آپ سے پیسے واپس مانگ لے گا. وہ پیسہ ہم نے دینا ہے جا کے فروری اور مارچ میں, اور اس کے پاس حکومت کے پاس 2 چوائسیز ہو سکتی ہیں, یا تو پھر دوبارہ چین کی محنت کرے جا کے, یا اگر IMF کا پروگرام ریوائو ہو جاتا ہے تو پھر گورنمنٹ جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں جا کے ڈاؤن فلوڈ کر سکتی ہے, وہاں سے پیسے ریز کر کے بھی واپس دے سکتی ہے. سر وہ بات ہے کہ خواہش سے شاید حکومت کے پیسے واپس نہ کرنا چاہیے. اچھا, یہ بتا دیجیے کہ عوام کے لیے کوئی ریلیف, کوئی سکون اور کوئی امپلائمنٹ جنریشن کے حوالے سے, روزگار کے حوالے سے کوئی عوام کے لیے خوشخبری ہے؟ امتیاز صاحب, ابھی جو وزیر اعظم عمران خان صاحب کا سب سے بڑا فوکس ہے وہ جو آپ کا پیداواری شعبہ ہے, یہ آپ کا کنسٹرکشن کا, کنسٹرکشن کے اوپر وہ کافی فوکس کر رہے ہیں. ان کا خیال ہے کہ جو راوی اربن ڈیولپمنٹ کا پروجیکٹ ہے وہ, اور کراچی کے اندر جو ایک پروجیکٹ ہے اس کا وہاں پہ ڈیولپ کرنے کا, اس کا آئی لینڈ کا, ان کا خیال ہے کہ اس سے کافی نوکریاں پیدا ہوں گی. ٹھیک ہے, یہ اچھے منصوبے ہیں, اور جو کنسٹرکشن کا شعبہ ہے اس میں جب ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی اور الائڈ صنعتیں ہوتی ہیں, آپ کی وہ بھی چل جاتی ہے, سیمنٹ چلتا ہے, آپ کا سریا, آپ کے مزدور کو مزدوری ملتی ہے. لیکن یہ گڈ اسٹیپ ہے بٹ کافی نہیں ہے. اسمال اینڈ میڈیم سیکٹر کے اوپر ابھی تک حکومت وہ جو دینا تو چاہ رہی, لیکن اس طرح دے نہیں پا رہی. زراعت اپنی اسپیڈ سے چل رہا ہے, اچھا برا حکومت اس کو کچھ نہیں کر رہی, اور بلکہ مس مینجمنٹ کی وجہ سے لوگوں کو پرابلم زیادہ آ رہی ہیں. اور تیسرا آپ کا جو شعبہ سروسز وہ اپنی اسپیڈ پہ چل رہا ہے, تو کوئی آپ یا اسٹیٹس کو رہے گا
یا کوئی بہت ایکسٹرا آرڈنری تبدیلی اگر آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں تو وہ اگلے 2-3 سال میں مجھے تو نظر نہیں آ رہی. شاید ڈاکٹر پرویز صاحب اس کو بہتر کی نظر ڈال سکتے ہیں. بہت شکریہ. آپ رہیے ہمارے ساتھ, پوچھیں گے پرویز طاہر صاحب کے ساتھ. طاہر صاحب یہ بتائیے کہ گنجی نہائے گی کیا, نچوڑے گی کیا؟ ہمارے ریونیوز ہیں نہیں, ہمارے پاس اخراجات بے شمار ہیں, چھوٹی سی معیشت ہے, 10 نگر سی, اس کے اوپر اتنا ہیوج اسٹیٹ سٹرکچر ہے, یہ کیسے چلے گا؟ جیسے پہلے چلتا رہا ہے. نہیں, ایسے تو آپ ہمیں دھوکہ دیتے رہے اکانومسٹ. کچھ بھی نہیں چل رہا. کیا چل رہا ہے؟ ڈھاک کے 3 پات. آپ کے سامنے ہے کہ ہمیں سعودی عرب نے کچھ دیا, اس کو واپس کرنے کے لیے ہم نے چین سے لیا, پھر چین کا واپس کرنے کے لیے کچھ اور کریں گے, اور پہلے ہی ہم کہتے ہیں کہ ہم پہلے قرضے واپس کرنے کے لیے نئے قرضے لے رہے ہیں. یہ جو قرضوں کا چنگل یا ڈیٹ ٹریپ جسے کہتے ہیں, اس کی سمپل ڈیفینیشن ہوتی ہے کہ پچھلا قرضہ لینے کے لیے آپ اور قرضہ لیں تو ڈیٹ ٹریپ چلتا رہتا ہے. اس چنگل سے تو آپ نکلتے دکھائی نہیں دے گا. تو یہ کہنا کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ کچھ قابو میں آ گیا ہے, اس کو بھی سیاق و سباق میں دیکھنا چاہیے. جی, تو ریسیشن میں معیشت ہو تو چیزوں کی ویسے ہی ڈیمانڈ کم ہوتی ہے, اور یہ جو ہمارے جیسے ملک ہوتے ہیں ان کے لیے تو سرپلس برائی کی نشانی ہوتا ہے, کیونکہ ہمیں تو انویسٹمنٹ کرنے کے لیے چیزیں چاہیے ہوتی. باقی رہ گیا معیشت جو ہے اوپر جا رہی ہے یا کہاں جا رہی ہے. دیکھیں, معیشت میں جس کو حقیقی معیشت کہتے ہیں, اس کو مالی معیشت ہوتی ہے ڈیفیسٹ وغیرہ, ایک حقیقی جو ہے اس میں یہ سب سے زیادہ جو اس چیز کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں وہ ہے کہ یہ قیمتوں کا جو اشاریہ ہے یہ پچھلے 4 مہینوں میں کچھ اوپر گیا ہے. تھوڑا اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں انیوز غیر استعمال شدہ جو استعداد ہے وہ بہت ہے. دنیا کے ملکوں میں کیونکہ حفاظتی اقدامات کورونا کے زیادہ ہیں تو وہ دوسروں سے چیزیں لینے کے لیے تیار ہیں, تو اس سے تھوڑی سی ڈیمانڈ پیدا ہوئی ہے. لیکن یہ سارا جو ہے موجودہ جو استعداد ہے اس کو استعمال کر رہا ہے. سوال یہ ہے کہ نئی انویسٹمنٹ آئے گی تو اس سے گروتھ آئے گی, تو اس میں آپ 2-3 چیزیں آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ابھی بھی جو اشاریہ اس کا اوپر جا رہا ہے صنعت کا, وہ جو جنوری 2019 میں جہاں اشاریہ تھا اس سے ابھی بھی نیچے ہے. تو آپ یہ سمجھیے کہ پہلے ہم نے وہاں پہنچ گئے جہاں تھے, وہاں بھی ابھی نہیں پہنچے. ابھی ایک گیلپ نے سروے کیا ہے, لوگوں سے پوچھا کہ جی یہ انویسٹمنٹ اپرچونٹیز کے بارے میں, تو 56% لوگوں نے کہا کہ بھئی ہمیں تو ارد گرد کوئی انویسٹمنٹ اپرچونٹی نظر نہیں آ رہی. تو یہ کافی بڑا پرسنٹیج ہے. اس کے علاوہ آپ یہ ذرا قیمتوں کی طرف بھی آ جائیں. قیمتوں کا مسئلہ یہ ہے, یہ جو اس وقت سینسیٹیو پرائس انڈیکس لیٹسٹ آیا ہے 10 دسمبر کو, اس کو میں دیکھ رہا تھا کہ اس میں بتایا تو کیا ہے کہ افراط کا 8.4% ہے سب کے لیے, جو کہ کم نہیں ہے. لیکن اگر آپ انکم گروتھ کو دیکھیں تو جو سب سے کم انکم گروتھ ہے اس کے لیے تو یہ 10% سے بھی اوپر ہے. تو یہ تو ہے قیمتوں کی صورتحال. اور وہ تو بھول ہی جائیں جن کو ہم سماجی اشاریے کہتے ہیں,
स्टंटिंग वही है जिसका रोना वजीर आजम रोया करते थे कि बहुत स्टंटिंग है, वो वही की वही है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट काफी है, 186 है, 168 है, और इन्फेंट मोर्टेलिटी भी माशाल्लाह से 60 के करीब है, और 30% बच्चे अभी भी स्कूलों से बाहर हैं। तो ये तो है माशी पेशारियों का हाल। अब आ जाए आगे ग्रोथ होगी या नहीं होगी। तो क्या साहब, ये थोड़ी बहुत ग्रोथ नजर आ रही है, ये इसलिए है कि IMF का प्रोग्राम सस्पेंडेड है। जैसे ही वो प्रोग्राम शुरू होगा तो एक शिकंजा कसा जाएगा जिसमें ये सब उसी जगह पे वापस आ जाएंगे। ये हमारे दोस्त हफीज पाशा बहुत कह रहे हैं कि बस अब IMF के पास जाने के लिए रास्ता नहीं रह गया। IMF के पास रास्ता रहे ना रहे, वो कह चुके हैं कि हमने पहले गलती की थी ना जाके, अब हमने जाना ही जाना। तो जाना जाना क्या करें। अच्छा, ये मैं देख रहा था कि जब अमेरिका में ग्रेट डिप्रेशन आया तो केन्स मिले जाके अमेरिकी सदर से, वो बड़े परेशान थे। उन्होंने कहा कि केन्स ने कहा अमेरिकी सदर को कि स्टेट डिफॉल्ट नहीं करती, आप डॉलर छापें और खूब लगा दें, आप डिप्रेशन से निकल आएंगे। अभी भी हम देखते हैं कोरोना के बहरान की वजह से कितने बड़े पैकेजेस अमेरिका ने, अब दूसरा पैकेज आ रहा है, और यूरोप में कितने बड़े कई ट्रिलियन डॉलर्स के पैकेज दे रहे हैं और डॉलर छापे जा रहे हैं। तो पाकिस्तान और IMF वाले डेवलपिंग इकोनॉमी के साथ ये क्या करते हैं, जो डिमांड मैनेजमेंट कर देते हैं और कंट्रोल कर देते हैं, ये क्या तजाद है? यहाँ तो स्टेट बैंक के गवर्नर आखिर से कहते हैं कि हुकूमत की अब स्टेट बैंक के बोरिंग सिफर है और ये IMF का दिया हुआ तोहफा है। वो जाके बाजार से बारो करते हैं महंगा वाला। तो जहाँ तक अमेरिका की बात है, वहाँ तो ये बात हो रही है कि हर घर में $1200 का चेक फौरन भेजो, ये बात हो रही है। जैसे हमारा इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है जो कि बहुत कम लोगों तक पहुंचता है, तो इस तरह की बात तो अमेरिका में ये हो रही है कि 1200 नहीं, $1500 का चेक बर्नी सैंडर्स तो ये कहता है कि सबके पास भेजा जाए। तो मईशत जो है अभी ऐसे ही चलेगी। वो जो फैज साहब ने फतवा जाहिर किया था कि ये मुल्क कहीं ऐसे ही ना चलता रहे, तो वो कुछ बात वैसी ही है। और मईशत में बहुत सी बातें। आपको अगले 2 साल में क्या नजर आ रहा है? कोई बात बनेगी या वही हवाई काम है? देखिए जी, 1-2% ग्रोथ होगी, जो उतनी पॉपुलेशन ग्रोथ होगी, पर कैपिटा इनकम तक नहीं बढ़ेगी। बाकी रह गए जॉब, तो जॉब खत्म करने का तो हुकूमत ने खुद ठेका ले लिया। स्टील मिल से निकाल रहे हैं, PIA से निकाल रहे हैं, और तो और मीडिया से भी निकलवा रहे हैं। तो प्राइवेट सेक्टर जो है उसमें ये कहते हैं कंस्ट्रक्शन में भी अब आप कुछ इंडिकेटर्स देखें तो जो कंस्ट्रक्शन मटीरियल है उसकी को कोई ग्रोथ ज़्यादा नजर नहीं आ रही। और ये जो उनको फैसिलिटी दी हुई है ये भी उस वक्त तक है जब तक कि IMF के पास नहीं जाते। उसके बाद क्या होगा कुछ पता नहीं। ये तो घर बनाने जा रहे थे, 50 लाख अभी आ गए। लाहौर शहर बनाने दिया रावी का प्रोजेक्ट पे और वो आइलैंड के प्रोजेक्ट पे। अब देखें, ये कोई ओवरनाइट तो नहीं हो जाया करता। हाँ। और वैसे भी अभी आहिस्ता आहिस्ता इन्हें पता चलेगा कि इसके एनवायरमेंटल इफेक्ट क्या होंगे और जॉब क्रिएट होंगे या एलीट इस सब को कैप्चर कर लेगी, ये अभी आहिस्ता आहिस्ता मालूम है। अच्छा, ये बताइए कि क्या पाकिस्तान, देखिए छोटी सी मईशत है, ऊपर इतना ह्यूज आपका स्टेट स्ट्रक्चर है, एक बड़ी गैरिजन स्टेट का, ये क्या सस्टेनेबल है? बिल्कुल नहीं है। देखिए ना,
اب لبرل اکنامکس میں کہا جاتا ہے کہ بھائی اسٹیٹ چھوٹی ہو، یا لبرل اکنامکس اختیار کی جاتی ہے اور اسٹیٹ پھیلتی جاتی ہے. یہ کیا تضاد ہے؟ وہ کہتے ہیں ایک بحث چلی ہوئی ہے کہ اسٹیٹ کا فٹ پرنٹ گھٹانا چاہیے. تو جو اسٹیٹ کا فٹ پرنٹ جو ہے، جب اس کو انہوں نے ایسٹیمیٹ کیا تو اس میں جو سب سے بڑا فٹ پرنٹ ہے اس کو بھول ہی گئے. ہاں تو اس طرح سے تو کیسے ہوگا؟ دیکھیں، سمجھا یہ جا رہا تھا پچھلی 2-3 دہائیوں میں کہ ہم ریونیو اتنی بڑھا لیں گے کہ ان اخراجات کو کم کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. مگر وہ تو غلط ثابت ہوا، وہ تو نہ ہوا. اور اب یہ عالم ہے کہ ریونیو جو کبھی 14-15% ہو گئی جی ڈی پی کی، وہ تو اب 10% سے بھی نیچے ہے، لیکن اخراجات وہیں کے وہیں ہیں. اور اخراجات بھی دیکھیں کیا ہیں، یعنی گوادر جو ہے اس کو ابھی سے ہم نے فنڈ کرنا شروع کر دیا. تو لوکل اکانومی جو ہے اس کا کیا بنے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک صرف ایک پورٹ ہوگی ایک خاص مقصد کے لیے. اس طرح کی ایکٹیویٹی شروع کرنے کے جو افیکٹ ہوتے ہیں ارد گرد لوگوں پر، ارد گرد کے علاقے پر، وہ کیسے ہوں گے اگر آپ اس طرح کی فنڈنگ شروع کر دیں گے. اسی طرح یہ آپ دیکھیں افغان بارڈر پہ افغانستان کے ساتھ ہماری ٹریڈ ایک دفعہ $3-4 بلین ہو گئی، وہاں تک پہنچ گئی. اب اتنی رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی ہیں کہ وہ بھی کم ہو گئی. تو آپ کے خیال میں پاکستان کو اکنامک پیراڈائم اختیار کرنا چاہیے یا سپر نیشنل سیکورٹی پیراڈائم پہ چلتے رہنا چاہیے جیسے کہ ہم چلتے رہے؟ دیکھیے، سیکورٹی کی ضرورت کو تو ڈینائی نہیں کر سکتے، لیکن ایک ڈپلومیسی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، کوئی امن کی خواہش کو عمل اس پہ کرنا بھی کوئی چیز ہوتی ہے. اور اگر آپ صرف یہی سوچتے رہیں کہ ہم چاروں طرف سے گھرے ہوئے اور ایک سیج مینٹالٹی رکھیں، تو اس کو سمجھنے کے لیے آپ بنگلہ دیش کو دیکھیں. انہوں نے جو سیج مینٹالٹی ختم کی تو وہاں گروتھ ہونا شروع ہو گئی ہے، حالانکہ ریسورسز وہاں کیا ہے. شہباز صاحب، آپ ہمیں بتائیں کہ اگلے 2 سال میں کوئی ریلیف، کوئی عوام کے لیے آسانی پیدا ہوگی تو کتنی ہوگی؟ امتیاز صاحب، یہ چیز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پاکستان آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہے یا نہیں. ویسے تو حکومت اپنا 3 سال پورا کرنے جا رہی ہے یہ 6-7 ماہ میں. تو جب حکومتیں 3 سال پورا کر رہی ہیں، کوشش کرتی ہیں کہ عوام کو ریلیف دیں. کوئی جو اکانومک انڈیکیٹر ہیں ان کی طرف توجہ نہیں دیتے. لیکن اگر ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں رہتے ہیں جو کہ اوریجنلی 3 سال کا تھا، جس میں تقریباً 1 سال ضائع ہو گیا، سسپینڈڈ پروگرام تھا، اور پروگرام جو ہے فردر 1 سال میں ایکسٹینڈ ہو جاتا ہے، تو پھر حکومت کے لیے جو بہت بڑی ریلیف کو عوام کو دینا ہے وہ ممکن نہیں. بہت شکریہ آپ کا شہباز رانا صاحب اور پرویز طاہر صاحب. آپ کی بڑی انریچنگ گفتگو تھی. ناظرین، پاکستان کی معیشت ابھی بھی ڈالرمز میں ہے، یعنی مشکل میں ہے. ہم پھر آئی ایم ایف کی طرف جا رہے ہیں. پھر سے ہمارے پیداواری اخراجات پہ اور ڈیولپمنٹ پروگرام پہ کٹ لگے گا. پھر سے ہمیں مزید کمر باندھنے کی تلقین کی جائے گی. اور ہمیں لگتا یہ ہے کہ آئندہ 2 سال میں ہماری گروتھ، ہماری آبادی کی رفتار سے کم رہے گی یا شاید اس کے برابر رہے، مطلب 0 رہے گی. اور یہ پچھلے 2-3 سال میں جو ہم نے دیکھا کہ قومی پیداوار کم ہو گئی، افراط زر بڑھی، روزگار کم ہوا، اور کوئی 1 کروڑ کے قریب لوگ، اب جائزہ یہ ہے کہ مزید بے روزگار ہو گئے ہیں. اوپر سے کرونا نے ہماری کمر توڑ دی ہے، اور اوپر سے پھر یہ ہوا کہ مس مینجمنٹ کی وجہ سے بری
گورننس کی وجہ سے آٹے کا بحران پیدا ہوا, چینی کا بحران پیدا ہوا, اب پھر شوگر کا بحران پیدا ہوا, اور اب پھر گیس کا بحران پیدا ہو رہا جا رہا ہے. ابھی بھی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, ابھی بھی گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, اور کہا جا رہا ہے کہ جنوری میں کافی زیادہ ہوگی. یہ سب کا سب مس مینجمنٹ تھی, اور ہم دیکھتے ہیں کہ ماہرین کی کمی نہیں تھی. آج ہم پھر ایک مشکل صورتحال, ایک مشکل بحران سے گزر رہے ہیں, لیکن ابھی بھی ہم IMF کے دلدادہ ہیں, ابھی بھی ہم کشکول پکڑے ہوئے ہیں. چین سے پیسے لے کر ہم اپنے سعودی بھائیوں کا قرض واپس کر رہے ہیں, کیونکہ انہوں نے ہماری گردن پہ انگوٹھا رکھ دیا ہے, اور UAE بھی ہم سے پیسے جو دیے تھے بینکوں میں رکھنے کے لیے وہ واپس لینے جا رہے ہیں. اب پاکستان کے معاشی مستقبل کچھ زیادہ روشن نظر نہیں آ رہا بدقسمتی سے, لیکن ہمارے عللے تللے جاری ہیں, اور ہمارے بہت زیادہ دیگر جو اخراجات ہیں غیر پیداواری وہ جیسے کہ تیسے قائم ہیں. مجھے بدلو کی نشریات میں اپنے پروگرام بیانیہ سے اجازت دیجیے, اور براہ کرم بدلو کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. آپ سے اجازت چاہتا ہوں. یہ ہیں بدلو کی نشریات.